محفل مقدس محفل پاکیزہ محفل عیسیٰ ثوابی محفل اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرماوے. اس اما سوانی کی جیسا کٹھے تھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ان دے درجات بلند فرماوے. ان دے بیٹے ان دے اولاد اہل خانہ سب کو صبر توفیق اجر عظیم عطا فرمائے. سونا انتظام فرمائے نے اس انتظام دے اندر قرآن مجید دی تلاوت بھی سماعت فرمائیے، حضور دی ثنا خانی بھی سماعت فرمائیے، اور کچھ ہی دیر بعد سڈے علاقے دی زینت سڈے علاقے دا مان حضرت علامہ مولانا جناب قاری فضل امان حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیوزہم آپ دی سونی آواز نال تساں اپنے دلاں کو منور فرمے سو. اللہ دا قرآن سنے سن، مٹھے مدنی دا فرمان سنے سن، اور کچھ ہی دیر بعد آستانہ خانپور قاضی شریف تو ایک چشم چراغ بلبل صاحبزادہ پیرزادہ رئیس اجمل حسنی صاحب آبی تشریف فرما سن. انہاں دے بھی کچھ دیر تساں بیان سماعت فرمے سو، اور میں گزارش کرے ساں جڑے محفلہ ہونے کے ڈاڈھے سونے ہونے. سارے اہل سنت جماعت عقیدہ ہے کہ جب یہ محفلہ کیتے ہیں حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی میں صحابی دا نا گی دے تولے چہرے دے مسکرانا کہیں دے ایندے کہیں دے کہنے آیا. جب صحابی دا نا آوے سامنے تو خوش تھے کرو ٹھرے کرو، نوکر دا نا آوے ٹھرے کرو، جب نوکر دے آقا دا نا آوے وقت جیوں زیادہ ٹھرے کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ جنہا عرض یا رسول اللہ میری اماں دا مثال تھی، میں کوئی ایسا کم کرا جن دی وجہ تو میری اماں کو فائدہ تھی میں قبر بندہ. سرکار فرمائے ساتھ کھو کھٹوا لوگ پانی پیسیں غریب بھی پیسیں امیر بھی پیسیں تیری اماں کو فائدہ تھی. ایڈا یہ اماں تھی دا پہ کل خانی والا عیسیٰ علیہ السلام دا ممن ایدے سارا قرآنی پڑھیں دا پہ نبی دے طریفہ تھی دے پہ مٹھے مدری دا فرمان پڑھیں دا پہ تو سب خوش تھی کہ سبحان اللہ دے بیٹھے ہوئے الحمدللہ پڑھ دے بیٹھے ہوئے. تو آدھے بھی عمل اندر اضافہ اور یقیناً جڑی اماں پردہ فرما گئی او دا سارا علاقہ گواہیں اندر رہے جنہ جنازہ جمعے کل بعد تھی لے جمعہ علی دیوار تھی لے سارے لوگ جمعہ پڑھ کے جنازہ پڑھے. کتنی خوش نصیب ہے. ہاں ملک صوفی خدا بے فرمینے بیٹھے رہے تھے بارش بھی آئی اتھے ہی جنازہ آئی ملک فضل حسین جیدہ میرے حضرت صاحب تشریف گھن کے آئے ہیں. حضرت خواجہ محمد حسن سرار رحمت اللہ علیہ آپ نے جنازے دوران ایک حدیث پڑھی اور فرمایا جنازہ جس ٹم تھیندہ پیا ہوئے اگر رحمت دی بارش دی کڑی کفن دیا ہوئے وہ بخشش تا بہانہ بڑھا تو پتہ نہیں اندھے کتنا کڑی آئے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرماوے. ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. نعرہ تکبیر نعرہ زیارتہ میں کرو اور ادب نال بھی بہو جتنی دیر بہو اپنی زبان کو ذکر نہ تر کر کے رکھو. اولئک فی جنات مکرمون. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم انا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فیکم من راق فقال رجل منهم نعم فأتى صاحب فرقاه بفاتح الكتاب أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو چار صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سسایا لوگ فقیر جو یہ چوکھا میں سارے فقیر بڑے بڑے دیمان والی ہکا ذات دے تے کنن والے ڈھیر ذات دے سسایا لوگ فقیر جو تواڈے نال رلو اوقات کتھا ساڈے ہاتھ کا سا تواڈے ہاتھ شاہی اور تواڈی ذات کتھا ساڈی ذات کتھا سونا جلدی کرے اساں گھر بجنے تے ساڈے حصے دی خیرات کتھا اساں سب کا پتی واس جو آج رات کتھا کل رات کتھا لج پال نبی پاک دے درود چپڑ ہرو علماء فرمیندے تو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھن دے بڑے فائدے چھڑے فائدے کہنی زندگی بھی بدل ویندی دنیا بھی بدل ویندی قبر بھی بدل ویندی تے حشر بھی بدل ویندی کیسے پڑھنا کل پڑھو چاہیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لج پال تے پاک درود چپڑ تیری منزل سب آسان کسی ایک باری جند قربان چکے او تیرے اگو جگہ قربان تسی دل جگال کریم دا جے ادب کی توئی تارازی رب رحمان تسی خود منصب پاک محمد سی او تیری قبر دے وچ آ مہمان تسی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر والا پڑھے صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما ترک پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم دوران حاضری دے میرے تعالیٰ درجات دورات فرماوے قرآن مجید فلکان حمید لا رائب لا شکا کتاب دے وچوں میں دو آیات بینات پڑھن دا شرف حاصل کیتے انہاں دا ترجمہ سنو مختصر اور ایک حدیث بعد مسند امام احمد بن حنبل جو پڑھی ان دا بھی ترجمہ تے گال ختم تا کوشش کیوں کرے سو جب درس حدیث سنیا تو ذہن ادیار نہ ہو جب قرآن پاک سنیا تو ذہن ادیار نہ ہو قرآن تے حدیث اندے گل کشوتے ہی بھی کہنا میرے شہنشاہ فرمیندن آپ فرمیندن قرآن مجید کو پڑھنا دے خدا نہ گالی کرنا تے صحیح فرمیندن جائے حضور دی صورت کو دیکھنا ہوئے قرآن مجید دی زیارت کرے تے ای ممبر دے کوئی عام گاہ لگیا نہیں تھا نہیں پیدا یا قرآن دی تھی پئی یا سونے رحمان دی تھی پئی تے گالی سونے رب دی تھی وے مٹھے مدنی دی تھی وے اساں وال ذہن بے پاسے لڑاؤ اور چھک دی سونی سونی آواز دے ناتا سنی وے سونی سونی آواز دے وچ سنا خانہ کو تو سنی دے جن ایک ساری محفل دے بہترین سنا خان بیٹھے تھے اور سارے خواہشیں کیسوں کو سن سو انشاءاللہ عزیز کچھ 4-5 منٹ دی میری حاضری ہے انشاءاللہ عزیز پہلے قرآن مجید ترجمہ سنو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید انتر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون یہ چیز سب کو ضرورت ہے جن کو سب دور تھی چکی ہے رب تعالیٰ دا قرآن اعلان فرمائے جنہیں لوگ
جڑے لوگ نماز دی حفاظت کریں نماز دا خیال کریں نمازاں کو دور نہیں بھئی دے اللہ دے ذکر کو دور نہیں بھئی دے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے اولئک فی جنات مکرمون فرمائے وہ جنت دے اندر لوگ عزت و اکرام نہ راشا انہوں کو ایسے درجے ملنے جنت دے اندر ایسا انہوں دا مقام ہو سی ایسا انہوں دا شان ہو سی کنہ دا شان ہو سی کہ لوگ نماز دا خیال کریں تو ایک گال دا اتھر کرا لی لیکن دیکھو اگلی گال ہے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جڑے ذکر کو بھج دے جڑے نمازاں کو دور تھی جڑے اللہ دے ذکر کو حافظ تھی انہاں دا رب دا قرآن کیا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت تک اندھے اٹھ سے پہلے فرمایا وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا دنیا دے اندر انہاں لوگوں کی زندگی تنگ تھی وہ تباہ تے برباد تھی کہیں ملے کیڑی مصیبت پریشان ہو سن کہیں ملے کیڑی مصیبت پریشان ہو سن اور جب قبراں دے وچ اٹھ سن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وہ اندھے اٹھ سن ایک بے مقام اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین فرمایا جنتی لوگ مجرم لوگوں کو سوال کر سن رب تعالی ما سلککم فی سقر تو کیڑی وجہ تو جہنم میں چلا وہ اکثر قالوا لم نکن من المصلین اسا نماز نہ پڑھ دیا تو خدا را نماز دا اہتمام کرو نماز ایسا ایک مقام ہے کہ رب تے بندے دے درمیان ایک ملاپ ہے نماز تا ایک معراج دا جنہی میں حدیث پاک پڑھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے آپ فرمینے کہ عرب دے قبیلے دے وچوں کوئی صحابہ دے کافرہ دا گزر تھے عرب دے قبیلے دے وچوں کچھ صحابہ جن دے سپہ سلار جڑے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینے کہ ایسا ایک جگہ دے ون کے مہمان نوازی منگیے سے لوگوں نے انکار کر دیتے لوگوں نے انکار کر دیتے اسا گزارہ کی میں وڈی ساری بستی ہے تاکہ سارا خیال کرے سے نسان کو روٹی پاندے پوچھے لیکن انہوں سارا خیال نہیں کیتا اسا تک قیام کر گئے قیام کرن دے بعد کچھ رات گزریے چند لوگ قبیلے دے آئین چند لوگ میں حدیث پڑھتا بیٹھا چند لوگ قبیلے دے آئین سارے کو ایک شخص کو گھن کیا ہے آخر لگے یاد تو سوچتا لائٹیں سونے ہیں اور صورتاں سونے کیوں نہ ہوئے جنہیں حضور دے چہرے کو ریٹھا ہوئے جنہیں صحابی رسول ہوئے وہ چہرے کیوں نہ سونے ہوئے وہ چہرے بالکل حسین و جمیل ہیں آپ فرمینے کہ ایک شخص گھن کیا نو پتا لولہا پھولہا تکلیف دے وچ مبتلا ہے کوئی زہریلی چیز نے ڈنگ ماری تہا تو نہ کہ تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا دم کرندا ہوئے کوئی شپڑتا ہوئے کہ کوئی شفا تھی ملے یا پر کوئی حکیم طبیب ہوئے ہونا کہ ہاں ہاں حضرت ابو سعید خدری فرمینے ایسا دم کرے لے آدھنے میں سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری فرمایا ہنڈا کو ساڑے کول لہذا دم کرے سو لیکن ایک ساری شرط ہے تو ساری مہمان نوازی نہیں کی تھی لیکن دم کرن دا بھی کو جمہور لگا سی انہوں نے کیا کہتے ہیں شارحین نے لکھے کہ ایک ریوہ تھا بکرے دا جنہیں 40 بکرہ آکھے ہوئے نے انہوں نے کیسا تو کوئی ریوہ دے سو اگر تو سارا بندہ ٹھیک تھی گئے دانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کیسا دم کی تا بندہ ٹھیک تھی گیا وہ قبیلے دا سردار ہے جب وہ ٹھیک تھی گیا انہوں نے ریوہ دے نہیں تھا کچھ صحابہ دا اختلاف تھی گیا یار منگنا صحیح کہنے کی اور کچھ لوگ بول گئے کو آدھے نے بولو یہ منگ دے یہ محل بھی منگ دے یہ حدیث ہے صحیح فرمایا کہ کچھ صحابہ دا اختلاف کیا ابو سعید خدری ارگتا یار سکھی گالے سے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پیشی سو پوچھ سوچا اگر سارکار فرما رہے سے یہ صحیح طریقہ ہے تو اسائیں بکرہ ساڑھا پڑھ بے سے اگر غلط طریقہ ہے واپس ہٹا لے سو واپس ہٹا لے سو ایک تا رات دی گال ہے ابو سعید خدری فرمائے نبی دی بارگاہ دے اندر سارے سب پیشتے ہیں صحابہ سارے پیشتے پیشتے ہیں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاجرہ سنائے نہیں سنا مرد بعد حضور نے ایک ایسا لفظ موجود کٹھے تو نہ ہونے دل ٹھر پوسی ایمان تازہ تھی سرکار فرمایا ابو سعید دی یا رسول فرمایا اے دسو پڑھا کیا حال ہے پڑھا کیا ہوئے ابو سعید خدری فرمانے کے سورت فاتحہ ایک قرآن مجید سارے اسرار اور موضوعات جنہیں نا سورہ یاسین دے اندر سورہ یاسین قرآن مجید دل لے ان دے سارے اسرار اور موضوعات فاتحہ دے اندر فاتحہ بہت مقام والی صورت ہے صحیح فرمائے کہ صورت فاتحہ پڑھئے صحیح فرمائے جب تو کو سکھائی کہ تو کو پڑھے کہ یا رسول خود تو سب پڑھا مڑا والے
ہن پڑھاون والا حضور امام الانبیاء ہوئے شاگرد کی ہے جو جناب رسول اد ایک ولی کامل دا مرید ہوئے ولی کامل دا مرید ہوئے کتنا کچھ کیتی کھڑے جڑا خود سرکار دا صحابی ہوئے پیشان کہنا اسی ابو سعید خدری فرمانے کہ یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ دا دم کیتے سکھائی سب سب سائے تو حضور فرمائے جے کر سکھائی میں میرا ہی صحیح کر دو چاہ اور میرا حصہ بھی کرنا چاہ اللہ تبارک و تعالی چند منٹ میری حاضری اپنی پاک باہر کے اندر قبول و منظور فرماوے بلا تاخیر اسٹیج کو کاری مذاکر صاحب چلیں دے پن جنہ دی حاضری لویسن آپ لویسن انہیں دوہین دے خطاب تھوڑے ملے حضرت صاحب زادے بھی دی حضرت صاحب بھی اور اخیر دے کاری مذاکر صاحب بھی حاضری سی اللہ تبارک و تعالی امہ سے درجات بلند فرماوے آمین ثم آمین و آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین